آپ سب سے پہلے یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی نبی بنایا، جب کسی نبی کو پیدا فرمایا تو اس کو تخلیقی عیبوں سے پاک رکھا۔ کوئی بھی نبی بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اپاہج یا کمزور نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا، اسوۃ حسنہ اور ایک رول ماڈل بنا کر جب ان کو بھیجا، تو ان کو جیسا عقلی اور قلبی طور پر، دل کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے، علم اور روحانیت کے اعتبار سے انبیاء کو کامل اور مکمل بنایا، اسی طرح سے ان کو جسمانی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مکمل بنایا ہے۔ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اشرف الوسائل میں، آپ لکھتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ مِن تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن آدمی من المحاسن الظاہرة ما اجتمع في بدنه صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا حصہ یہ ہے، ابھی ہم پہلے حدیث سے پہلے اس باب کے اوپر، اس ہیڈنگ کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کر رہے ہیں۔ امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی عقیدے میں شامل ہونا چاہیے، جی ایمان کے کامل ہونے میں، کمال ایمان میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خوبیاں، جو حسن، جو کمال اور جو جمال، جو اچھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کے جسم میں اتنا اچھا نہیں رکھا۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی کمال ایمان کا حصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو محاسن، یعنی ان کا ہاتھ جتنا اچھا ہاتھ تھا، اتنا اچھا ہاتھ کسی اور کا نہیں تھا، ان کا چہرہ جتنا اچھا تھا اتنا اچھا چہرہ کسی اور کا نہیں تھا، کہ سب سے زیادہ اچھا چہرہ، سب سے زیادہ اچھا قدم، سب سے جسمانی اعتبار سے، قوت کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، کمال کے حساب سے، جی ہر اعتبار سے جتنا اچھا حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ اور اس کا راز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الْمَحَاسِنَ الظَّاهِرَةَ آیَاتٌ عَلَى الْمَحَاسِنِ الْبَاطِنَةِ۔ اس کا راز یہ ہے کہ ظاہر میں جو اچھائی نظر آتی ہے انسان کی، وہ اصل میں اس کا راز کیا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے اچھا ہوتا ہے، انسان اندر سے اچھا ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ پر اگر ٹینشن ہو تو اس کی آنکھوں پر نظر آتا ہے، اس کے آنکھوں پر نظر آتا ہے۔ انسان کے دل میں اگر غم ہو تو انسان کے جسم پر نظر آتا ہے، اس کے حرکات، سکنات، الفاظ بولتے ہیں کہ اندر غم ہے، ٹھیک ہے۔ اندر اگر انسان کے پیٹ میں، اس کے جگر میں، اس کے کڈنیز میں اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا ایفیکٹس جسم کے اوپر پڑتے ہیں، جی ہاتھ وزن نہیں اٹھا سک رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے مسلس اس کے کمزور ہے، یا اس کے اندر بلڈ کی کمی ہے، یا کوئی بیماری ہے اس کے اندر، بخار ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر میں جو نقص آتا ہے انسان کے اندر، اگر کسی انسان کے اندر ظاہر میں کوئی کمی آتی ہے تو اس کا ریزن اصل میں باطن میں کوئی کمی ہوتی ہے، فزیکل کمی ہوتی ہے، یا علمی ایجوکیشنل کمی ہوتی ہے، یا اس کے اندر اسپریچول کمی ہوتی ہے، لیکن اندرونی کوئی کمی کی وجہ سے ہی باہر میں کوئی کمی آتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطنی اعتبار سے مکمل اور کامل اور اکمل ترین تھے، جی مکمل، تو اسی وجہ سے آپ کا ظاہر بھی بالکل مکمل تھا، جی المحاسن الباطن۔ اور حضور صلی اللہ، یعنی انسان کا جب من اچھا رہتا ہے، اس کا نیچر اچھا رہتا ہے، اس کی فطرت اچھی رہتی ہے، تو انسان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، جی اگر کسی کے اندر گندگی ہو تو وہ باہر بہت زیادہ غصہ کرے گا، یا لوگوں کو حقیر جانے گا، یا لوگ کا مذاق اڑائے گا، جی یہ جو باہر انسان گڑبڑ کرتا ہے، اصل میں اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، اندر خرابی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ تو باہر سے مکمل اچھا ہونا انسان، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اصل میں اندر سے بہت اچھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے زیادہ کامل کسی کا دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت سے بہتر کسی کی روحانیت بڑھ کر، ان سے بہتر کسی کی روحانیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کسی کی روحانیت ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، کسی کا قلب ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کسی کا علم ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کی اخلاق کے اوپر نظر آتا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق آپ کے ہیں۔
اسی طرح سے جسمانی طور پر جسم کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عضو ان کو ہر چیز باکمال عطا فرمایا. آپ کا دل ہے، جگر ہے، گردے ہے، جی پیٹ ہے آپ کا، اور رگیں ہیں آپ کے، اور مسلس ہیں آپ کے. جب اندر سے مکمل اور اکمل ترین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم پاک عطا فرمایا تو اسی طرح سے ان کے ظاہر جسم بھی مکمل ہے. تو اس طرح سے یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کمال ایمان میں شمار ہوتا ہے. آدمی کو یہ ایمان رکھنا چاہیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقل عن بعضهم انه لم يظهر تمام حسنه صلی اللہ علیہ وسلم والا لم يظهر تمام حسنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا لما اطاقت اعین الصحابۃ النظر الیہ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے اوپر شیوخ سے نقل فرماتے اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال حسن ظاہر نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل حسن ظاہر نہیں ہوا، اور اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کی آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتی. یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے وہ اپنی ان کی طاقت کے مطابق انہوں نے دیکھا ہے، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا حسن، اپنے حبیب کا کمال انسانوں کو دکھانا چاہا اتنا انہوں نے دیکھا. ورنہ کل حسن جو ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال حسن اور اصل حقیقت محمدی جو ہے اس کو دیکھنے کی طاقت کوئی انسان نہیں رکھتا اور کوئی تاب نہیں لا سکتا. کہ اگر کل حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر ہو جاتا تو صحابہ کرام ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْكُفَّارِ، اب رہا کافر، تو فرماتے ہیں فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. جی کافروں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نے فرمایا کہ اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ ان لوگ کو آپ کی طرف تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. وہ کفار حضور کو تو حضور کی طرف تو دیکھ رہے ہیں لیکن حضور کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یعنی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یعنی جو جمال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اور آپ کے زلف پر حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آ رہا ہے، وہ جمال، وہ کمال جو ہے وہ ابو لہب کو نظر نہیں آ رہا ہے. جی جو جمال جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر آ رہا ہے، حضرت مقداد کو نظر آ رہا ہے، حضرت سلمان کو نظر آ رہا ہے، حضرت جابر کو نظر آ رہا ہے، وہ عتبہ کو اور شیبہ کو اور ابو جہل کو اور ان لوگ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو وہ کمال نظر نہیں آ رہا ہے. تو جتنا ایمان کم ہوگا اتنا جمال محمدی کم نظر آئے گا، اتنا جمال محمدی کم نظر آئے گا. جیسے ایک 6 فٹ کا آدمی اگر چلتے ہوئے دور سے آ رہا ہے، ایک اچھی نظر والا بالکل اس کو یعنی پورے تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ لے گا. کمزور نظر والا بولے گا کہ ہاں کوئی آ رہا ہے. جس کی نظر بہت کمزور ہے کچھ ہل رہا ہے وہاں پر کہے گا. تو آدمی کم زیادہ نہیں ہو رہا ہے، دیکھنے والے کی آنکھ کی کمزوری ہے. اسی طرح سے ایمان جس کا جتنا زیادہ ہوگا، جتنا ایمان زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ جمال محمدی دیکھے گا، اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کو دیکھے گا. اب کیونکہ کفار ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، تو ان کو سوائے ایک عام انسان کے کچھ اور نظر نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کیا ہے، وہ یہ تو ہماری طرح بازار میں پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح بشر ہے. ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اور صحابہ کرام کو گلیوں میں چلتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو کیا کہتے ہیں سونگی جا رہی ہے، سونگ رہے ہیں وہ خوشبو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پہچان لیتے کہ اس گلی سے آقا گزرے، ان کی خوشبو اس گلی میں رہتی ہے اس وقت تک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں تو سامنے ایسی روشنی پڑتی کہ صحابہ پلٹ کر دیکھتے کہ آقا تشریف لا لیے. یہ کیا ہے؟ یہ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا حسن مصطفیٰ اور کمال مصطفیٰ نگاہوں پر کھلتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور بعض صوفیہ نے کہا، اس کو جمع الوسائل میں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بعض صوفیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے اکثر الناس عرفوا اللہ عز وجل وما عرفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن حجاب البشریت غطت ابصارهم. فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں لیکن مصطفیٰ کو نہیں پہچانتے. بہت سارے لوگ کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ صوفیہ نے بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جمال محمدی اور حقیقت محمدی کے سامنے ایک حجاب بشریت ہے. یعنی ایک ذہن میں ایک بات ہے، نہیں حضور تو بشر ہے. جب بشر آپ سمجھ لیں گے تو پھر حضور کے کمالات نظر نہیں آئیں گے. جب جیسے آپ بشر کہیں گے، بشر تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اور یہ بشر کو ماننا اور بشر کو یاد رکھنا اور بشر ہونے پر اصرار کرنا، تو پھر انسان آگے کی چیزیں نظر اس کو نہیں آئے گی.
اس کو آگے کی چیزیں نظر نہیں آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور و بشر سے اونچی ایک حقیقت بھی ہے جس کو انسان جانتا نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت محمدی کیا ہے, وہ حقیقت کیا ہے. تو جو کیا کہتے ہیں جو صرف بشریت کو دیکھتے رہ جاتے ہیں ان کو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ہمارے میرے سے تھوڑا لمبے تھے, میرے سے تھوڑا کم قد تھا, میرے عمر ان کی زیادہ تھی, ان کی عمر کم تھی, اتنے تھے اتنے تھے, ہماری طرح کھاتے تھے, تھکتے تھے, سوتے تھے. ان کو یہی نظر آئے گا جیسا کہ کفار کو نظر آتا تھا. لیکن جو ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اندر ایک ایک حسن نظر آتا ہے, ایک کمال نظر آتا ہے, ایک کیفیت ملتی ہے, ان کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے, ان کو مزہ آتا ہے, ان کو خوشبو آتی ہے, ان کو حسن نظارہ دکھتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیتیں ان کو نظر آنا شروع ہوتی ہے, ان کو نظر آنا شروع ہوتی ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت نظر آتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایمان والے ہوتے ہیں, جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی زیادہ نورانیت نظر آتی ہے, اتنا زیادہ نورانیت نظر آتی ہے.